آج کا موضوع ہے بے چینی اور بے قراری کیوں؟ جب کسی فرد یا قوم کو خدا کے خوف سے زیادہ غربت کا خوف لاحق ہو جائے تو بے چینی اور اضطراب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہم مسلسل چلتے رہتے ہیں لیکن فاصلے ہیں کہ طے ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ہم ایک دن مسائل کا پہاڑ گراتے ہیں، دوسرے دن ہم اٹھتے ہیں تو دوسرا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بقول منیر نیازی، میں دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم لالچ کے عذاب میں مبتلا ہیں جو نہ ہمیں چھوڑتا ہے اور نہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ حرص و ہوس کی اس بھوک نے ہمیں اپنے ہی وطن میں غریب الوطن کر دیا ہے۔ لالچی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خوف میں مبتلا رہتا ہے، اور خوفزدہ شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ خوف اور خوشی ایک وقت میں ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کبھی غربت کا خوف، کبھی بیماری کا خوف، کبھی مستقبل کا خوف، کبھی کاروبار میں نقصان کا خوف، کبھی موت کا خوف۔ یہ ایسے خوف ہیں جو قبر کے کنارے تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس کے اندر یہ خوف اتنے راسخ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو چھپانے کے لیے دوسروں کو خوف زدہ کرنے کی ناکام کوشش میں دن رات مصروف رہتا ہے۔ خوف ایک اعصاب شکن بیماری ہے۔ اس سے اس کی تمام فکری صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اور اس کی شخصیت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وہ قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ خوف خوراک سے طاقت اور نیند سے راحت چھین لیتی ہے۔ خوف ایسی بیماری ہے جو خون کی رنگت اور ہڈیوں کے گودے تک کو کھا جاتی ہے۔ لالچی انسان ہر وقت غم آلود رہتا ہے۔ اسے آپ ساری دنیا کا مالک بنا دیں، وہ پھر بھی پریشان رہے گا اور کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں تو بالکل کنگال ہوں۔ ناشکری کا انجام بہت خطرناک ہے۔ ناشکری کرنے والوں سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ناشکری کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو غیر محسوس طریقے سے منتقل ہو جاتی ہے۔ لوگ لالچی، ناشکرے اور بے قدرے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی کتراتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں بدبختی کی ٹافیاں ہر جگہ مفت تقسیم کرتے رہتے ہیں، چنانچہ ان سے دور رہو۔ ایسے لوگ جس کو بھی ملتے ہیں اس میں انہیں صرف خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ یہ لوگ اپنی قسمت اور وقت سے پہلے سب کچھ حاصل کرنے کے متمنی ہوتے ہیں اور ان میں سے اکثر اپنے قد سے بڑا ہونے کی آرزو میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر، ایسے انسان کے جینے پہ ذرا غور تو کر، زندہ رہنے کی تمنا میں جو مر جاتا ہے۔ ایسے لوگ نہ خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ ان کا گھر بے سکونی کا منبع ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، ان کی غربت ختم بھی ہو جائے تو احساس غربت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ لوگ دنیاوی آسائشات کے باوجود ناشکری اور بے سکونی کی آگ میں ایسے جل رہے ہوتے ہیں جس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مصیبت کا آخر حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب تک ہم لالچ کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کریں گے، اللہ پر توکل نہیں کریں گے، تو اس بیماری سے چھٹکارا بہت مشکل ہے۔ ہمیں اس بات کو ہرگز دل سے نہیں مٹنے دینا چاہیے کہ عزت، ذلت، موت اور دولت جس کے لیے ہم دن رات سرگرداں ہیں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہمیں موت کا ڈر اتنا نہیں جتنا غربت کا ڈر ہے۔ جب موت سر پر آ پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس نے بے چینی اور اضطراب کے عالم میں جو بے مقصد دولت اکٹھی کی اب اس کے کسی کام کی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس پر راضی ہونا سیکھ لیں، جو نہیں ہے اس کے لیے ہرگز پریشان نہ ہوں۔ ہمارا کام صرف اور صرف کوشش کرنا ہے، باقی مالک پر چھوڑ دیں۔ عزیزان گرامی، آپ اہل علم و دانش ہیں، آپ یقیناً یہ دعا ضرور مانگتے ہوں گے، اے اللہ ہمیں ان کوششوں سے محفوظ رکھ جن کا انجام ہمارے لیے بے ثمر ہو۔
اور ایسی دولت سے بھی محفوظ رکھ جس کا صرف چوکیدارہ ہمارا مقدر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔